السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے مردوں سے باتیں کرنے والے ایک اللہ والے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت ہی نامی اور اعلیٰ مقام کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب کسان کا کنواں ہے۔ ایک دن وہ کسان آپ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اس کو اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو، انشاءاللہ میں نے بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اور جس کو بھی یہ مرض لاحظ ہو جائے وہ اس کنویں کے پانی سے اس کو نہلائے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس کسان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو گیا۔ اس روز سے لے کر آج تک لوگ اپنے ان بچوں کو اس کنویں کے پانی سے غسل کراتے ہیں جن کو بدن پر دانے اور پھنسیوں کا مرض لاحظ ہو جاتا ہے، اور اس پانی کے غسل سے صحت مند اور شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جادو کرنے والے نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا تھا اور جو چاہتا کروا لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور صاحب کمال بزرگ شخصیت تھے۔ اس جادوگر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اس شخص کی بات بہت مشہور تھی کہ یہ شخص بڑا ہی باکمال ہے، یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں اس شخص سے منسوب ہو گئی تھی۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنایا تھا۔ جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہو کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں سے باتیں کرے تو وہ شخص اس جادوگر کے پاس آ جاتا، اس سے اپنا مقصد کہتا، تو وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردوں کو بلوا کر ان کی خواہش پوری کر دیتا۔ اربوں لوگ سمجھتے کہ وہ مردے انسان ان سے باتیں کر رہا ہے۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے۔ اگر تم مجھے بہت سا مال دو گے تو میں چپ ہو جاؤں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اس شخص نے اس طرح گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا کہ پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند اور مریضوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر تبسم فرمایا، یعنی آپ مسکرا دیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے 10 روپے دے دو اور چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لینے سے ہی بند ہوتا ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق آپ کے مرید نے اسے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس جادوگر نے 10 روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے یہ 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے۔ مگر اس نے جب دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پہ اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ اور پھر تم مجھ سے کرامت دیکھنا، پھر میری مریدی اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 100 سال پہلے دفن کیے مردوں سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں اور یہ میری کرامت کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ترس کھا کر اسے 10 روپے دے دیے تھے، لیکن اب تو بات حد سے بڑھ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بدبخت کا حد سے زیادہ ساتھ دیکھ کر
اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادو کرنے والے نے جب یہ سنا تو وہ آسانی سے تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا یاسین، تو اس قبر سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اسے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمان تھا کہ اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ پوچھنے پر کہنے لگا یا حضرت، میں کوات کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں۔ اس کے کہنے پر میں زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اور جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے یاسین، اور اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ جب جادوگر کے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند نعرے تکبیر لگا رہے تھے اور نعرہ بلند کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیجیے، میں آئندہ سے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔